اللہ 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 اللہ۔ جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھیں گے نا سب انشاءاللہ۔ شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، وما تفعلوا من خیر يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب۔ سب بولے سبحان اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال رسول اللہ، آواز نہیں آ رہی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه۔ میرے پیارو، ہمارے آقا محمد الرسول اللہ، ابھی جو موسم ہے نا اس کے اعتبار سے حدیث میں سنا رہا ہوں، ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے آمین کہو، اللہ سب کو حج نصیب فرمائے۔ جو حالول سے حج میں جانے والے ہیں یا قرب و جوار سے جانے والے، اللہ سب کو حج مبرور عطا فرمائے، سعی مشکور عطا فرمائے، ذنب مغفور عطا فرمائے۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حج کیا اور حج میں کوئی غلطی نہیں، کوئی فحش باتیں نہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، کوئی فساد نہیں، وہ واپس حالول آئے گا، اپنے وطن آئے گا، ایسے آئے گا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے نکلا ہو۔ بولو سبحان اللہ۔ میرے پیارو، حج پر پہلے ہم ایک بات کر لیں، کیونکہ آج یہ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے مرد ہمارے حالول میں، بہت ساری عورتیں اگر اپنا حساب کتاب لگائے، اپنی زمین کا، اپنی جائیداد کا، عورتیں اپنے زیور کا، وہ جو ہار پہنتی ہے یا جو بھی اس کے پاس زیورات گھر میں ہوتے ہیں، حساب لگائے۔ وہ الگ بات ہے کہ حج بہت مہنگا ہو گیا ہے، حج کمیٹی سے جاؤ تو بھی کم سے کم 4-5 لاکھ کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر پرائیویٹ جائے تو 6 لاکھ 7 لاکھ 8 لاکھ 16 لاکھ تک کی باتیں ہوتی ہے۔ حج اپنی جگہ بہت مہنگا ہوا ہے، دعا کرے کہ اللہ اس میں آسانی عطا فرمائے۔ لیکن بہت سارے مرد حالول میں، بہت ساری عورتیں، میں قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوگا، جن کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ حج ان پر، آواز نہیں آ رہی ہے، حج ان پر فرض ہو گیا ہے۔ لیکن وہ کیا معاملہ ہوتا ہے، زیور بیچ دوں گی تو پھر کیا ہوگا، زمین بیچ دوں گا تو کیا ہوگا، کھیت بیچ دوں گا تو کیا ہوگا۔ حالانکہ اگر نبی پر بھروسہ ہو تو اللہ کا وعدہ ہے، میرے واسطے کرے گا تو کئی گنا کر کے اور عطا کر دوں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ بولو ہے کہ نہیں وعدہ؟ آج آپ کو میں بات بتاؤں، ایک حدیث وہ بتائی میں نے آپ کو کہ کوئی حج کرے اور کوئی غلطی نہیں، سب احکام کے مطابق، شریعت کے مطابق، کوئی فحش بات نہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، وہ بالکل گناہوں سے پاک ہو کر آتا ہے۔ یعنی یوں کہو کہ حاجی اللہ کے نزدیک بخشا بخشایا ہو جاتا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اور جس پر حج فرض ہو جائے، جیسا میں نے کہا کہ آپ کو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اکیلے میں کوئی مفتی صاحب کے پاس جاؤ، آپ کو حالول میں، کالول میں، احمد آباد میں، بروڈا میں بڑے بڑے مفتیان کرام ملیں گے، آپ ان کے پاس جاؤ، سلام دعا کرو اور جا کر کہو کہ میرے پاس یہ پراپرٹی ہے، یہ جائیداد ہے، میری بیوی کے پاس یہ زیور ہے، یہ انویسٹمنٹ ہے، جا کر کھل کے کہو، اور پھر پوچھو مفتی صاحب مجھ پر حج فرض ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو ارادہ کرو کہ بہت جلدی حج کروں گا۔ بولو انشاءاللہ۔ کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا جس پر حج فرض ہو جائے، پورا مجمع بولے جس پر حج، آواز نہیں آ رہی، جس پر حج فرض ہو جائے اور پھر وہ حج نہ کرے، آئندہ سال 2 دکان ہو جائے گی، لڑکی کی شادی ہو جائے گی، وہ زمین خرید لوں گا، اور پھر کتنے لوگ کیا بہانہ کرتے معلوم ہے، چلو عمرہ کر کے آ جاوے۔ کیا کر کے آ جاوے؟ عمرہ نفل۔ بولو عمرہ نفل۔ قیامت میں اللہ ایک بار بھی
نہیں پوچھے گا میرا بندہ میری بندی تو نے عمرہ کیا تھا نہیں کیا تھا. کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا خود بھی عمرے میں جا رہا ہے, میری 2 بیٹیاں بھی چلے گی, میرا بیٹا بھی چلے گا, اور میرا چھوٹا چھوٹا بچہ جو ابھی بالغ نہیں ہوا وہ بھی چلے گا, اور میری پھوپھی بھی چلے گی, اور خالہ بھی چلے گی, اور خالو بھی چلیں گے, او سب عمرے میں جا رہے ہیں. میرے پیارو یہ شیطان کا دھوکہ ہے. میں منع نہیں کرتا, کعبہ دیکھنا عبادت ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جانا اس سے بڑھ کر کوئی برکت کی بات نہیں ہے, لیکن شیطان ہم کو گمراہ کرتا ہے. عمرے پر عمرہ, عمرے پر عمرہ. قیامت میں اللہ پوچھے گا نفل کام کیا تھا, اگر تو پیسہ جمع کرتا تو اتنے پیسے جمع ہوتے کہ تو حج کر سکتا تھا, تو نے فرض کو کیوں چھوڑا؟ اس کا جواب ہم کو قیامت میں دینا پڑے گا. اور آپ کو معلوم ہے جس پر حج فرض ہو جائے, بولو جس پر حج, آواز نہیں آ رہی, جس پر حج, اور نہ کرے نہ کرے نہ کرے, نہیں کیا, آئندہ سال, حالانکہ اس کی عمر 40 سال کی تھی اس وقت حج فرض ہو گیا, ابھی اس کی عمر 60 سال کی ہو گئی, پھر 65 ہو گئی, پھر 70 ہو گئی, حج نہیں, بس بعد میں. اور کیا کہتا ہے وہ عمرہ تو کر کے آیا تھا نا, ارے وہ عمرہ نفل تھا, فرض تیرے اوپر آ گیا ہے. یہاں تک کہ کتنے لوگ ایسے ہیں حج نہیں کرتے ہیں اور اللہ کو پیارے ہو گئے, اور زندگی میں حج, ارے بولو زندگی میں حج. ہم کیا کریں گے ان کے ساتھ؟ بھائی ہالول میں ہے یا کالول میں یا کہیں بھی ہے, دنیا کے کوئی بھی کونے میں ہے, ہمارے سورت میں ہے کہ گجرات میں ہے کہ مہاراشٹر میں, حج فرض ہو گیا مگر حج بولو نہیں کیا اور انتقال ہو گیا. کیا کریں گے ہم اس کے ساتھ؟ بھائی ہمیں خبر ملی وہ صاحب کا انتقال ہو گیا, مالدار تھے, حج نہیں کیا, ہم کیا کریں گے؟ ہم تو وہی کریں گے جو ہم کو کرنا ہے, وہ وہی کریں گے. بھائی اعلان کریں گے بھائی فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا, بولو کریں گے نا, ہاں بولتے جاؤ, کریں گے نا. اس کے بعد میں اعلان ہوگا اتنے بجے جنازہ اٹھے گا, اس کے بعد اعلان ہوگا اتنے بجے جنازے کی نماز ہوگی, اور اس کو غسل بھی دیا جائے گا, کفن بھی پہنایا جائے گا, اور جنازہ بھی اٹھے گا, جنازے کی نماز بھی ہوگی, قبرستان میں بھی جائیں گے, اور قبر میں دفن بھی کریں گے, اور دفن کرنے کے بعد جو کھانا کھانے کا اعلان ہوگا, کھلانے کا اعلان ہوگا, وہ بھی ہوگا. لوگ تعزیت کرنے کے واسطے بھی آئیں گے, جو فارمالٹیز کرنا ہے یا جو ریالٹیز کرنا ہے وہ سب ہوگا. لیکن کوئی ہمارے نبی کو تو پوچھے کہ اس کے بارے میں آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ ہم نے تو غسل بھی دیا, کفن بھی پہنایا, جنازے کی نماز بھی پڑھائی, قبر میں دفن بھی کیا, مسلمان کے قبرستان میں دفن کیا, فاتحہ بھی ہوا, تعزیت بھی ہوئی, اور قرآن خوانی بھی ہوئی, سب ہوا. لیکن ہمارے نبی کو پوچھو آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ابالی یموت یہودیا او نصرانیا. ہمارے نبی فرماتے جس پر حج فرض ہو جائے, پورا مجمع بولے گا, جس پر حج فرض ہو جائے اور حج نہ کرے اور موت آ جائے, ہمارے نبی فرماتے تمہیں جو چاہے وہ کرتے رہنا, لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں, ہو سکتا یہودی ہو کر مرا ہوگا یا عیسائی ہو کر مرا ہوگا, اسلام کے ساتھ اور کلمے کے ساتھ دنیا سے نہیں گیا. یہ کس کا فتویٰ ہے؟ کوئی انکار کر سکتا ہے؟ ورنہ کوئی اور فتویٰ دے ہوئے تو ہم کہیں گے او مفتی صاحب کہاں سے فتویٰ دیتے, تم کو جو من میں آتا وہ بولتے. یہ کسی مفتی صاحب کا فتویٰ نہیں ہے, یہ ہمارے آقا بولو تاجدار مدینہ محمد مجتبیٰ احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم سرور کونین رحمت للعالمین خاتم النبیین شفیع المذنبین مزمل و مدثر طٰہٰ و یاسین محمد الرسول اللہ. بلند آواز سے بولو صلی اللہ. ان کا فتویٰ ہے یہودی ہو کر مرے گا یا عیسائی ہو کر مرے گا, اسلام کے ساتھ دنیا سے نہیں جائے گا. اس سے کون آج دونوں ہاتھ اٹھا کر ارادہ کرے کہ یہ سال اگر مشکل ہے تو کوئی بات نہیں, لیکن مفتی صاحب کے پاس جائیں گے, فتویٰ پوچھیں گے, اور انشاءاللہ آئندہ سال کون حج کے لیے تیار ہے, ہاتھ اوپر کرے, بولو انشاءاللہ, اور آمین بولو. اللہ سب کو حج مبرور عطا فرمائے. اور آپ یہ سوچتے ہوں گے حج میں جاؤں گا تو 2-5 لاکھ میرے کم ہو جائیں گے, یہی سوچتے ہوں گے نا, حج میں جاؤں گا 2-5 لاکھ میرے کم ہو جائیں گے. آج میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ حج میں جاؤ گے اور اللہ بھروسے جاؤ گے تو اللہ کیا عطا کریں گے. آپ کو معلوم ہے, ہماری ماں بہنیں بھی سن رہی ہوگی نا, بہت پیاری بات سنا رہا ہوں. حضرت علی, بولو کون, ساتھ میں بولنا, حضرت علی ایک مرتبہ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں, بیوی بھی ساتھ میں ہے. بیوی کون؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. اللہ کی قسم بہت پیاری بیوی,
بلکہ دنیا کی عورتوں میں سب سے پہلا نمبر اگر ایمان میں آتا ہو تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا ساری عورتیں جنت میں جائے گی اور پھر اعلان ہوگا آپ تمام عورتوں کی سردارن، آپ تمام عورتوں کی رئیسن، آپ تمام عورتوں کی امیرن آ رہی ہے۔ جب ساری عورتیں دیکھے گی تو نبی کی لاڈلی بیٹی، عزت والے ابا کی عزت والی بیٹی حضرت فاطمہ تشریف لائے گی۔ بولو سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا ساری عورتوں میں جنت کی سردارن حضرت فاطمہ ہوگی۔ تو ایمان میں نمبر 1 بولو کون؟ حضرت۔ اب سننا، ماں بہنیں بھی سنیں، میاں بیوی بھی سنیں، بہت سننے کی بات ہے۔ حضرت علی اپنی بیوی کون؟ حضرت آئے اور کہا کہ فاطمہ بہت ٹائم ہو گیا شادی کو، بہت زمانہ ہو گیا شادی کو، تم نے کبھی کوئی چیز مجھ سے مانگا نہیں ہے، کبھی تم نے کوئی چیز مجھ سے، یعنی شادی کو اتنا زمانہ ہو گیا، حالانکہ بیوی آتی ہے اور خاص کر کے نئی نویلی دلہن ہو تو وہ اپنے ہسبینڈ سے کچھ نہ کچھ مانگتی ہے۔ تو حضرت علی نے کہا کہ فاطمہ شادی ہو گئی، لمبا زمانہ ہو گیا، تم نے کبھی کوئی چیز مانگی نہیں۔ حضرت فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمایا، حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ جب میرا نکاح ہو رہا تھا نا آپ کے ساتھ تو میرے ابا نے مجھے نصیحت کی تھی، کہا تھا فاطمہ علی غریب ہے، علی غریب ہے، ان کو ایسی چیز مت مانگنا جس سے وہ پریشان ہو۔ تب سے میں نے ارادہ کر لیا کہ مل جائے گا تو روزی ہے، نہ ملے گا تو روزہ ہے، مگر میرے ابا کی نصیحت تھی کہ اپنے شوہر کو پریشان مت کرنا، اس لیے میں نے کبھی آپ سے کوئی چیز مانگی نہیں اور آئندہ بھی آپ سے کوئی چیز مانگوں گی نہیں۔ تو حضرت علی نے کیا فرمایا؟ فاطمہ لمبا زمانہ ہو گیا نکاح کو، کچھ تو مانگ لو، کچھ تو مجھ سے مانگو، میرے سے جو بن پڑے گا وہ میں کروں گا، کچھ تو مجھ سے مانگ لو۔ ہماری بیوی بھی مانگتی ہوگی نا ہم سے؟ مولی فردوس، ہاں مولانا، دیکھو کیسے بیٹھے، نہیں تمہاری بیوی بھی بہت تقوی والی بھائی، بہت پرہیزگار، کچھ نہیں بولتی۔ تو حضرت علی نے کہا اپنی بیوی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کچھ تو مانگو۔ تو حضرت فاطمہ نے بہت دیر سمجھ جانے کے بعد کہا مجھے انار کھانے کا جی چاہتا ہے۔ کیا کھانے کا جی چاہتا ہے؟ انار سمجھتے ہو جس کو ہم لوگ داڑم بولتے ہیں، ہاں داڑم بولتے ہیں، عربی میں اس کو رمان کہتے ہیں۔ بولو عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ رمان۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ جو رمان ہے نا، رمان انار، یہ جنت کا پھل ہے۔ جنت میں جہاں پھلوں کا ذکر آیا ہے وہاں انار کا بھی ذکر آیا ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ فیہما فاکہۃ ونخل ورمان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرماتے جنت میں انار ملے گا۔ اچھا بتاؤ نا، انار ملے گا نہیں ملے گا جنت میں؟ جب اللہ نے فرمایا تو معلوم ہے ہم کو، جب جنت میں انار ملے گا نا، یوں سامنے انار آئے گا، اللہ کی آواز آئے گی میرا بندہ جنت میں آئے ہو، کھاؤ انار کھاؤ، تو کیا کہے گا معلوم؟ اللہ یہ تو حلال میں بھی ملتا تھا، ھذا الذی رزقنا من قبل وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، کہے گا اللہ یہ تو حلال میں ملتا تھا، اتنا تھا، کبھی کبھی ایک 25 روپے کا ہوتا تھا، کبھی 15 روپے کا ہوتا تھا، لیکن یہ تو حلال میں بھی ملتا تھا۔ اس وقت آواز آئے گی میرا بندہ قریب تو جا، کھانا شروع تو کر۔ حلال میں کھاتا تھا ختم ہوتا تھا، یہاں کھاتا جائے گا وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا، ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی کے سامنے ایک انار آئے گا، وہ کھانا شروع کرے گا، اتنا انار بڑھتا جائے گا، لذت میں بھی بڑھتا جائے گا، سائز میں بھی بڑھتا جائے گا، گولائی میں بھی بڑھتا جائے گا، اتنا بڑھ جائے گا، اتنا بڑھ جائے گا، 10 جنتی ایک انار میں بیٹھ کر کھانا شروع کر دیں گے۔ 10 جنتی ایک انار میں بیٹھیں گے اور کھائیں گے تو وہ جنت کا انار ہوگا۔ خیر یہ تو بات آ گئی تو بات میں نے کہہ دی۔ باقی حضرت فاطمہ نے کیا فرمایا؟ مجھے کیا چاہیے؟ ایک انار چاہیے۔ حضرت علی فرماتے اللہ کی قسم میرے جیب میں 1 دینار تھا۔ کتنا تھا پیسہ میرے جیب میں؟
یہ میں کہہ رہا ہوں کہ حج کے موسم کے لیے کیا کرنا چاہیے. حضرت علی فرماتے میرے پاس کچھ نہیں تھا, 1 دینار تھا. میں نے فاطمہ کو کہا بالکل فکر مت کر, میرے جیب میں ہے 1 دینار ہے. میں یوں مدینے کی مارکیٹ میں گیا اور یوں انار خریدا اور یوں لے کر آیا, اور میرا دل خوش ہوگا کہ نبی کی بیٹی نے, میری بیوی نے مجھ سے 1 انار مانگا اور میں وہ انار لے کر آیا. بس حضرت علی فرماتے جھٹ سے میں گھر سے نکلا, سیدھے مدینے کی مارکیٹ میں گیا, 1 دینار دیا اور شاندار انار خریدا. اور انار کو اچھے طریقے سے اپنے, وہ زمانے میں لمبی لمبی چادریں ہوتی تھی, کہا میری چادر میں لپیٹا اور کہا 10 قدم چلا تھا, کسی بوڑھے کی آواز آئی, او علی. حضرت علی فرماتے کوئی بوڑھے کی آواز آئی, علی. تو میں پیچھے مڑ کر دیکھا تو بوڑھا کہتا ہے 3 دن سے بھوکا ہوں, میری بیوی بھی بھوکی ہے, میرے گھر میں بچیاں جوان ہیں, کچھ ہو تو دے دو نا. تو حضرت علی نے فرمایا لیسا عندی درہم ولا دینار. حضرت علی نے کہا میرے پاس 1 چاندی کا سکہ بھی نہیں, 1 سونے کا سکہ بھی نہیں, درہم بھی نہیں, دینار بھی نہیں. تو بوڑھا کہتا ہے ما فی یدیک یا علی, علی وہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت علی نے کہا او بولو انار ہے. تو کہا دے دو نا. حضرت علی نے کہا نہ ہو, میری بیوی کے لیے لے کے جا رہا ہوں, اور میری بیوی نے کبھی زندگی میں مجھ سے کچھ مانگا نہیں, پہلی مرتبہ انار مانگا ہے. تو بوڑھے نے کیا کہا, تم جوان ہو, تمہاری بیوی بھی جوان ہے, میں بوڑھا ہوں, کہاں سے کماؤں گا, اور میری بیوی بوڑھی اماں کہاں سے لائے گی, اور میری جوان بیٹیاں ہے کہاں جائے گی, 3 دن کے بھوکے ہیں. علی کیا تم کو یہ گوارا کہ 3 دن کے بھوکے ہیں آپ انار لے کے جا رہے ہو؟ حضرت علی فرماتے میں نے وہ انار دے دیا. بولو وہ بوڑھے کو انار دے دیا. اب حضرت علی فرماتے چہرہ اترا ہوا, ارے بولو نا چہرہ اترا ہوا, اترے ہوئے چہرے کے ساتھ اپنے گھر گئے. طرق البابا, دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت فاطمہ نے دروازہ کھولا, دروازہ کھولا, او فاطمہ فاطمہ تھی. وہ چہرے سے سمجھ گئی معاملہ کچھ بدل گیا ہے. بھائی بیوی نہ پہچانے تو کون پہچانے, بیوی اپنے شوہر کو نہ پہچانے تو کون پہچانے. بس وہ فاطمہ سمجھ گئی, کہا کچھ ہوا. حضرت علی نے کہا ہوا بہت کچھ ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا وہ انار خرید لیا تھا, اللہ کی قسم انار خریدا تھا, میرے پاس 1 دینار تھا, انار خریدا, لیکن راستے میں ایسا غریب مل گیا, ایسا بوڑھا مل گیا, ایسا مسکین مل گیا, ایسا ضعیف مل گیا کہ میں نے وہ دے. ابھی تو حضرت علی بات کر رہے ہیں کہ کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے. تو حضرت علی کہتے ہیں فاطمہ بات بعد میں پوری کرتا, پہلے دیکھو دروازے پر کون آیا. حضرت علی فرماتے ہیں فتحت البابا, میں نے دروازہ کھولا تو حضرت سلمان فارسی کھڑے تھے اور کہا نبی نے 9 انار آپ کے لیے بھیجے ہیں. کتنے انار گئے, کتنے آئے, کتنے؟ حضرت علی نے کیا فرمایا معلوم ہے, 9 انار. 9. سلمان فارسی تم غلط ایڈریس پر آ گئے, نبی نے یہاں نہیں بھیجا ہوگا, نبی نے یہاں. تو حضرت سلمان فارسی نے کہا نہیں, میرے نبی نے 9 انار دیے اور کہا میری بیٹی فاطمہ اور میرے داماد علی کو دے دو. حضرت علی کہتے نا غلط ایڈریس غلط ہے. ہم ہوتے تو کہتے غلط ایڈریس ہے. ہاں اچھا, پیچھے فاطمہ بھی بیٹھی ہوئی ہے, وہ بھی سن رہی ہے, اور حضرت علی کہہ رہے نا غلط ایڈریس ہے, کسی اور کے لیے بھیجا ہوگا, لے جاؤ, وہ میرے گھر کے لیے نہیں ہے. تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کیسی باتیں کر رہے ہو, تمہارے گھر کے لیے نہیں ہے, نبی نے بھیجا ہے, 9 انار بھیجے ہیں اور بڑے اچھے انار ہیں. تو حضرت علی نے فرمایا میں 1 اللہ کے راستے میں دے کر آیا ہوں, اور اللہ کا وعدہ ہے 1 کے بدلے 10, تو 9 کیوں ہے؟ 1 کے بدلے 10 تو 9 کیوں ہے؟ حضرت سلمان فارسی مسکرائے, کہا میرے نبی نے کہا تھا میرے علی کا امتحان لے لینا, یہ کہہ کر 10واں انار نکالا اور کہا اللہ نے یہ تمہارے نام سے بھیجا ہے. بولو سبحان اللہ. اللہ نے نبی کو بتایا, نبی نے مجھے بتایا, اور میں آپ کے پاس آیا. علی وہ 10 ہی انار ہے, لیکن میرے نبی نے کہا تھا ذرا دیکھ لینا میرے علی کی نظر کھانے پر آتی ہے یا میرے علی کی نظر میرے یقین پر آتی ہے. بولو سبحان اللہ. اور اللہ کا وعدہ 1 دو گے تو کتنا لوگے؟ ساتھ میں بولو نا, کتنا لوگے؟ اللہ کا وعدہ ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جو 1 دے گا, اللہ فرماتے میرا وعدہ ہے میں اسے 10 واپس لوٹاؤں گا. حضرت علی کا یقین تھا قرآن پر کہ جب 1 انار دیا کتنے انار آئیں گے؟ 10. 9 آئے تو غلط ہو گیا, 10 آنے چاہیے میرے پیارو. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں اگر کوئی حج کرے اور یہ سمجھتا ہو کہ میں کلاش ہو جاؤں گا,
میرا زمین بک جائے گی، میری دکان کا سودا ہو جائے گا، میرے زیورات عورت سمجھے کہ ختم ہو جائیں گے، ختم نہیں ہوں گے، تھوڑی دیر کے لیے اللہ لے گا اور 10 گنا کر کے اللہ واپس لوٹائے گا۔ اور یہ 10 والی بات تو پہلے کی ہے، بولو 10 والی بات تو ابھی تو کیا بات ہے معلوم؟ یہ آیت پہلے آئی تھی جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر سنایا، 1 2 کتنا لو؟ پڑھو میرے ساتھ میں، پڑھو نا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، 1 دے دو، کتنا لے لو؟ یہ پہلے کی بات ہے، حالانکہ قرآن کی بات ہے۔ بعد میں اللہ نے کیا فرمایا؟ بعد میں اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے دوستو، قرآن پاک میں وہ آیت آ گئی، اور ایک جگہ نہیں 2 جگہ آئی، 2 جگہ قرآن پاک میں آیت آئی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، ایک جگہ۔ دوسری جگہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا قانون تھا 1 دے گا 10 لے گا، بولو 1 دے گا 10 لے گا۔ اللہ فرماتے میری رحمت جوش میں آئی، او میرے آخری نبی کے امتیو، تم دیتے جاؤ گے، گن گن کے دیتے جاؤ گے، میں اتنا دوں گا کہ تم گن بھی نہیں پاؤ گے۔ تو جو اللہ کے واسطے حج کر لے وے میرے پیارو، اللہ اس کو بہت دے گا، اور آنکھ بند ہونے سے پہلے عطا کرے گا۔ تو بھائی پہلی بات مجھے یہ کہنی تھی، سب کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ حج کا موسم ہے، حج کے موسم میں حج کی بات نہ کرے تو کیا کرے؟ تو میرے پیارو سب کریں گے انشاءاللہ۔